الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا فاختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ جن کے پاس واضح ہدایات آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی اے ہمارے رب ان میں ہمیں میں سے جو ہے رسول انہی میں سے بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے. موبائل بند کر دے میرے بھائی جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے ان کو کتاب و حکمت سکھائے انہیں پاک کرے یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں. شریعت محمدیہ ہم سب پر لاگو ہوتی ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہمیں پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ نے جب اختلاف کیا وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جو بھی کوئی اختلاف کرتا ہے اللہ کی واضح آیات کے آ جانے کے بعد وہاں پر شیطان اپنا کام دکھاتا ہے. شیطان ان کے اندر تفرقہ ڈال دیتا ہے دلوں میں نفرتیں بھر دیتا ہے اور پھر ہر بات جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اگر مطابق بھی ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا جو ہے شاید یہ میرے اوپر تنقید کر رہا ہے یا یہ میرے مسلک کو برا کہہ رہا ہے. جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہاں پر پچھلے 1 سال سے اللہ کی توفیق سے ہم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا آپ تمام بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی کسی فرقے کے بارے میں بات نہیں کی گئی اور الحمدللہ یہ بات باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ریکارڈنگز کی شکل میں موجود ہے. تمام خطبات جمعہ بھی موجود ہیں اور دروس بھی موجود ہیں کہ جس میں کسی ایک خطبے میں یہ کہا گیا ہو کہ تم فلاں جماعت چھوڑ کر فلاں جماعت میں آ جاؤ. تم جو ہے حنفیت کو چھوڑ کر مالکیت اختیار کر لو یا مالکیت کو چھوڑ کر شافعیت اختیار کر لو. جب آج تک اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات نہیں کی گئی تو پھر یہ یکایک ایک ہی ہفتے کے اندر 4-5 دنوں میں ایسا کون سا مسئلہ درپیش آیا کہ جہاں پر فرقہ واریت کی باتیں بھی شروع ہو گئیں. یہاں پر یہ باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری نماز اس کے پیچھے اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ شخص فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرتا. آپ تمام بھائیوں سے میں مخاطب ہوں یہ آج کوئی جو ایسا کوئی درس قرآن یا ایسا درس نہیں ہے یہ آج آپ لوگوں سے بات چیت ہے. ہر بندے کو یہ اختیار ہے وہ مجھ سے سوال کرے اور جو بھی سوال کرے گا انشاءاللہ میرے علم میں ہوگا تو میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اور اگر میرے علم میں نہیں ہوگا معذرت کر لوں گا دیکھ کر تحقیق کر کے انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا.
لیکن یہاں پر ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ وقیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، لمن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارا قول اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، میرے لیے میرے دل میں کسی بھائی کے لیے نہ کوئی بغض ہے نہ کوئی کینہ ہے، میرے تمام مسلمان بھائی ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت ہو سکتی ہے، اللہ ہی کے لیے بغض ہو سکتا ہے۔ آپ تمام بھائیوں کے ساتھ میرا تعلق کوئی دفتری تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے بھائی بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں آوازوں کو بلند کیا جاتا ہے، یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسجدیں ایسے ہی ہیں جیسے ہم میدانوں میں اور اپنے کمروں میں اور جو کچھ کرتے ہیں وہی کام یہاں مسجدوں میں ہوتا ہے، جبکہ اس کی بڑی مذمت کی گئی کہ اللہ کے گھروں میں آوازوں کا بلند ہونا، یہاں پر مسلمانوں کو آنے سے روکنا، ان کو تنگی پہنچانا، ان کو اذیت پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اختلاف ہے کس بات پہ؟ اگر کسی بھائی کو یہ اعتراض ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی جاتی تو ہم شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دلیل تو دے کوئی میرا بھائی، کوئی بھائی بھی اس بات کی دلیل دے دے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ ہم آج ہی یہ کام شروع کر دیتے ہیں، سب سے پہلے میں جو ہے اجتماعی دعا کرواؤں گا، لیکن بات اصل میں یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، نہ صحیح احادیث سے، نہ ہی ضعیف احادیث سے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے یہ ثابت ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اس کی دلیل دکھا دے سوائے اس کے وہ یہ کہے کہ جی ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ اگر میں کوئی یہ کہے جی برے صغیر پاک و ہند میں ہوتا ہے، میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا پورے عرب میں کوئی نہیں کراتا، اس قطر کا جو ملک ہے اس کی ایک ایک مسجد پھر کے دیکھ لیں، کوئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کراتا، اگر یہ دلیل ہے۔ لیکن یہ دلیل غلط ہے، ہمارے لیے نہ قطر دلیل ہے، ہمارے لیے نہ عرب دلیل ہے، ہمارے لیے نہ برے صغیر پاک و ہند دلیل ہے۔ جو ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیز اس کے اندر ہوگی ہمارا عمل اس پہ ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا عمل اس پر نہیں ہوتا، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کے بعد ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، بلکہ تعویلات کرتے ہیں، چونکہ چنانچہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ ہم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ ہم فلاں امام صاحب کو مانتے ہیں لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ گمراہی ہے بھائیو، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے ہم سب مسلمان ہیں اور صرف مسلمان ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ کس امام کو فالو کرتے تھے، کون سا امام جو تھا اس کی تقلید کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کو مانتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ کو مانتے تھے، امام شافعی کو مانتے تھے، امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے۔ وہاں تو پوچھا جائے گا من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ ان ائمہ کرام کی بڑی خدمات ہیں، ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں ائمہ کرام کی سیرت کو بھی تو پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان ائمہ کرام کی سیرت تھی کیا۔ دین کے ایک ایک مسئلے کے لیے حاکم وقت سے ٹکرا جاتے، لیکن دین کے مسئلے کو بدلنے نہیں دیتے تھے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جب حاکم وقت نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، وہیں پہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے مسئلے کو نہ بدلنے کے لیے کہا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بڑی اذیتیں دی گئیں لیکن اپنا مسئلہ نہیں بدلا۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس بھیج دو، سب کو پھانسی دے دیتا ہوں۔ ایسا ہی کیا گیا، جب زنجیروں میں باندھ دیا گیا، سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، رستے میں ہی ابھی تھے، ابھی پہنچے نہیں خلیفہ کے پاس۔ خلیفہ کا آخری وقت آ گیا، دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، اور بعد میں آنے والے خلیفہ نے ان سب کی قید کو ختم کر دیا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کون نہیں جانتا، ساری زندگی مدینے میں یہی دین پڑھاتے ہوئے اور دین سیکھتے اور سکھاتے ہوئے گزار دی۔ جبری طلاق کا مسئلہ ان کے سامنے آیا، خلیفہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ کسی کی بیوی تھی، اب اس کے ساتھ چونکہ شادی نہیں کر سکتا تھا، ایک نکاح شدہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ، وہاں پر یہ مسئلہ نکالا گیا کہ جبری طلاق دی جا سکتی ہے، اور جبری طلاق کروا دی، اور فتویٰ مانگنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بھیجا گیا کہ اس پہ فتویٰ دے دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جبری طلاق باطل ہے، جبری طلاق نہیں ہوتی۔ مانگنے والا فتویٰ کون ہے؟ حاکم وقت ہے۔ انکار کر دیا، دین کا مسئلہ بدلنے نہیں دیا۔ بھائیو، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم میں دین کا علم اور فہم اور شعور ہوتا نہیں ہے، اور ہم امام مسجد ہو، خطیب ہو، اس کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں ایسی باتوں کے ساتھ کہ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ پہلے ہمیں دین کا علم تو حاصل کرنا چاہیے۔ میں آج ساری رات جہاں بیٹھنے کو تیار ہوں، جتنے بھائی جو یہاں پر ہیں اور جو نہیں ہیں، جو ابھی اختلاف کر کے اٹھ گئے، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں میرے سامنے بیٹھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بات کریں۔ اگر کوئی ایک بھائی، اور میں اصلاح کے لیے تیار ہوں، میں دین کا طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں، میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں، آپ سب بھائیوں کے سامنے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا صحیح مسئلہ ہے، وہ اس پہ میں آمنا و صدقنا کہوں گا۔ اور ابھی میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے دو مسئلے میں نے کلیئر کرنے ہیں احادیث کی روشنی میں، کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ مجھے یہی سمجھ آئی، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ ذاتیات کی حد تک ہے۔ جو بھی ذاتی مسئلے ہیں، اگر کسی کو میری ذات سے کوئی بغض ہے، مجھے کسی کے ساتھ کوئی بغض نہیں۔ میرا کام صرف اپنی آخرت بچانا اور اپنے بھائیوں کے لیے آخرت میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں ہم سب آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے یہ اختلافات میں نہیں پڑھنا۔ اگر مجھے اختلافات میں پڑھنا ہوتا، سب سے پہلا خطبہ جو اپریل 2011 میں ہوا تھا، اس میں سب سے پہلا خطبہ ہی میں فرقہ واریت پہ دیتا، لیکن میں اسی ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں فرقہ واریت انتہا پر ہے، جہاں پر ایک شخص دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی مسجد میں نہیں جاتا، اور ایک ہر بندہ دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کا مطلب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے اوپر، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، دونوں میں سے ایک تو کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر جس پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا وہ کافر نہیں تو کہنے والا ہو گیا۔ اگر کوئی کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، کہنے والا خود اس لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم بات دین کی کرتے ہیں، بات ہم اطیع اللہ و اطیع رسول کی کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا اور اولی الامر کی، صاحب اختیار کی، جو حاکم وقت ہے اس کی، اور اس میں علماء بھی شامل ہیں۔ لیکن آگے فرما دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اور اگر کہیں پہ اختلاف ہو جائے، کہیں پہ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ بیچ میں اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے کوئی سیاہ کہے سفید کہے مان لو۔ غیر مشروط اطاعت اگر ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں ان سب کی اطاعت کی جائے گی، لیکن مشروط اطاعت کی جائے گی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق وہ مسئلہ ہے مانا جائے گا، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ مسلک کس کا ہے؟ یہی مسلک صحابہ کرام کا ہے، یہی مسلک ائمہ کرام کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اور امام شافعی کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے میرا وہی مذہب ہے۔ اب یہاں پر صحیح حدیثیں بیان کر دی جائیں، یہاں پر قرآن کی آیتیں بیان کر دی جائیں، مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں، نہ ماننے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے، نبی کا حکم بھی ہے، پھر ہمیں کون سی چیز جو ہے وہ ماننے سے روکتی ہے؟ بھائیو، یہ ہماری جہالت ہمیں روکتی ہے۔ ہمیں جو یہ کہہ دیا گیا، یہ بڑی ہی باطل بات ہے جس نے بھی کی ہے، جو یہ کہہ دے کہ ہم چونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں، یہ ایک غلط بات ہمارے اندر پھیلا دی گئی۔ جو کسی ایک مسلک کو ماننے والا ہے وہ دوسرے مسلک کی بات نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی مالکی ہے تو وہ شافعی کا مسئلہ نہیں لے سکتا، اگر کوئی حنفی ہے تو وہ حنبلی کا مسئلہ نہیں لے سکتا۔ یہ قرآن و حدیث میں کہاں یہ بات آئی؟ قرآن و حدیث کا کون سا یہ مسئلہ ہے؟ ہمارے لیے حجت صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں آتا ہوں، کچھ بھائیوں کے یہاں پر سوالات ہیں، ایک ایک سوال لیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ بھی جو ہے بلا جھجک، بس ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ ہم نے فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا۔ یہاں پر الحمدللہ 1800 سے 2000 کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ کا ہمارے اوپر خصوصی فضل و کرم ہے کہ ہم یہاں پر بڑے آرام سے، محبت سے، پیار سے اپنا دین سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کچھ لوگ، میرے بھائی ہیں سارے، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اگر وہ فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، آپ تمام بھائیوں کو اس میں رکاوٹ بننا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم فرقہ واریت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تفرقہ بازی میں نہ پڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جو راہ ہدایت کے آ جانے کے بعد، حق کے پتہ چل جانے کے بعد تفرقہ ڈالے، فرقے فرقے ہو جائے، فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي، فرما دیا کہ جب یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کر دینے کے بعد اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہ مانے، ان کی بات پہ آمنا و صدقنا نہ کہے، فرمایا کہ وہ جو ہے مسلمانوں میں شامل نہیں ہوتا۔ اور فرما دیا کہ اس کے دل میں یہ بات بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا رنج اور ملال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں۔ پہلا سوال، میں نے پچھلے جمعے میں آیات دو آپ بھائیوں کے سامنے جو ہے رکھی تھیں، دو آیات تھیں، اس کے شان نزول کے اوپر کچھ اختلاف پیدا ہوا، اور بعد میں مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کے اوپر بھائیوں نے کیا اس کے اوپر ریمارکس اور کمنٹ دیے۔ ایک آیت تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو اور چپ رہو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے اس آیت کے بارے میں یہ بات کی تھی، اس کا شان نزول بتایا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ کفار کے لیے ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ بعض میرے بھائیوں نے اور میرے ایک بھائی نے کہا جی یہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے آیا ہے،
کفار کے لیے تو نہیں آیا، کہتے ہیں یہ آیت کفار کے لیے نازل ہوئی۔ اب قرآن کے اندر پہلی تو یہ بہت بڑی لا علمی کی بات ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، اس میں جن بھی شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا وہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، جہاں کفار کو مخاطب کیا وہاں پر کہا قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافروں۔ جہاں پر اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہ وہ آیات ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن یاد کرنے والوں کو تو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کس کے لیے آیا۔ اور اگر ہم قرآن کو یاد کر لیں، ہم اس قرآن کو حفظ کر لیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ قرآن آیا کس کے لیے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس پہ ہمیں جو ہے پشیمان ہونا چاہیے کہ ہمارے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا یا صرف اور لوگوں کے لیے بھی آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت کا کام شروع کیا، جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت کون مسلمان تھا وہاں پر؟ مشرکین مکہ سارے کے سارے جو تھے مشرک تھے۔ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پھیلانا شروع کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اب میں نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ ان کے جواب میں نازل ہوئی یہ آیات، اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام بھائی اگر جن کو تاریخ اسلام کا کچھ بھی آئیڈیا ہو، نہیں تو تحقیق کیجئے گا کہ باجماعت نماز اور نماز فرض ہونے کا حکم مدینہ میں آیا، مکہ میں نہیں آیا۔ یہ آیت، اس کا نزول جو ہے یہ سورت مکی ہے، یہ سورہ اعراف ہے، دیکھ لیجئے گا یہ مکی سورت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہی نماز کے لیے ہوئی اور سورہ فاتحہ کے لیے ہوئی، وہ غلطی پر ہیں، اس لیے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اور جب مکہ میں نازل ہوئی تو مکہ میں نہ نماز فرض تھی نہ باجماعت نماز فرض تھی، نماز فرض ہوئی مدینہ میں، اور جب مدینہ میں نماز فرض ہوئی تو یہ آیت تو اس سے بہت پہلے نازل ہو گئی۔ اب یہ آیت کس آیت کے جواب میں نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے، یہی مشرکین مکہ وہاں پر شور کیا کرتے اور کیا کہا کرتے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ کفار کا بیان نقل کر رہا ہے کہ کافروں نے کیا کہا؟ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا انہوں نے؟ اس قرآن کو مت سننا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، والغوا فیہ، بلکہ شور کرنا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، غور سے سنو، شور مت کرو، شاید کہ تم پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کی دلیل تفسیر قرطبی جو ہے اس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی مفسرین نے اس کا شان نزول جو ہے، یہ بات ہے شان نزول کی، پہلی بات۔ اب یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ عمومی آیت ہے، عام آیت ہے، اس میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں بھی شور نہیں کرنا چاہیے جب قرآن پڑھا جائے، ہم بھی اس میں آتے ہیں۔ لیکن پہلی جو بات میں نے بتائی وہ اس آیت کا شان نزول بتایا۔ ایک آیت کا ایک شان نزول خصوصی ہوتا ہے، کسی واقعے کسی موقع کی مناسبت سے، اور باقی اس کا عمومی حکم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ حکم موجود ہے، جب قرآن پڑھا جائے شور مت کرو، کان لگا کر سنو اور چپ رہو۔ اب بات آتی ہے کہ پھر ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ اگر پڑھیں گے تو پھر یہ تو اس بات کی مخالفت ہوگی۔ اللہ تو کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، شور نہ کرو۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اب سمجھنے کی بات ہے، ذرا غور سے میری باتیں سنیے گا۔
اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم اس آیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے کہہ دیا جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، غور سے سنو اور شور مت کرو، خاموش رہو۔ اب اگر یہ ایک عمومی آیت ہے کہ جس کا حکم عام ہے، وہ کوئی بندہ ویسے قرآن پڑھ رہا ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، امام آگے قرات کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں اس بات پر۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو بھائیوں نے اختلاف کیا، حالانکہ اختلاف بنتا ہی نہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی تفسیر ان سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دلیل چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا نام بھی آیا اور سارے کہ کسی کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہ تخصیص آ گئی کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس آیت کے مصداق میں یہ سورہ فاتحہ شامل نہیں ہے۔ کیسے شامل نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عمومی آیت ہے سورہ بقرہ میں، حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، والدم، خون بھی حرام ہے۔ اب ہم سارے مچھلی کھاتے ہیں، اب مچھلی جو ہے یہ مردار ہے، لیکن اس کی تخصیص کہاں سے آئی؟ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پانی کا مردار وہ کھایا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں۔ عمومی آیت یہ ہے کہ مردار سارے کے سارے حرام ہیں، اس میں خون کا ذکر بھی ہے کہ خون بھی حرام ہے۔ ہم جانور کی کلیجی اور تلی کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھا سکتے۔ اللہ کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے، تو مچھلی بھی مردار ہے۔ اب مچھلی کو اس سے ایگزمپٹ کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ایگزمپٹ کیا کہ پانی کا مردار تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک اور اس کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ فضیلت رکھی گئی کہ میرے لیے یہ ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے۔ اب یہ ایک عمومی حدیث ہے جس کے اندر یہ ساری زمین مسجد ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب ساری زمین مسجد ہے تو پھر قبرستان میں بھی نماز پڑھی جائے، پھر معاذ اللہ بیت الخلاء میں بھی نماز پڑھی جائے، لیکن دوسری حدیث اس بات کی تخصیص کرتی ہے الا مقابر او خلاء، کہ بیت الخلاء اور مقابر جو ہیں اس میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ اب تخصیص آ گئی۔ جہاں پر قرآن کی آیت، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عموم پر دلالت کرے، اسے اگر کوئی خصوصی مخصوص حدیث جو ہے اس مسئلے کو واضح کر دے، وہ مسئلہ اس سے ایگزمپٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھوں گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ایگزمپٹ کیا ہے۔ میں صرف دلائل وہ دے رہا ہوں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے، نہ پڑھنے کی دلیل میرے پاس نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھنے کی دلیل ہمارے پاس ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کا اور مقتدی کا لفظ دکھا دیں۔ میں جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس میں سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہے، اس میں مقتدی کا بھی ذکر ہے، اس میں جماعت اور غیر جماعت کا، نفلی اور سری اور جہری ساری نمازوں کا ذکر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی یہ دلیل دیتا ہے کہ بھئی نہ پڑھنے کی دلیل ہے، تو نہ پڑھنے کی دلیل ہمیں چاہیے سورہ فاتحہ کی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اس آیت کا قرات کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں کہ جب قرات کی جائے سننی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرات سے ایگزمپٹ کر دیا، ہمیں بھی اسے ایگزمپٹ کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات مت کرو۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور پیچھے جو سورت دوسری پڑھی جاتی وہ بھی پڑھتے، اور آواز بھی تھوڑی اونچی ہوتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ یہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ صحابی سے پوچھا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا۔ فرمایا میں بھی کہوں میرے ساتھ یہ قرآن جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ یہ روایت بہت پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ کچھ نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، اور اسے بھی کہا الا بنفسک، اپنے دل میں پڑھو، اونچی آواز میں نہیں پڑھنا۔ اب پہلی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان عبادۃ ابن صامت یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبداللہ بن صامت جو ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ نہیں ہوتی نماز، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ دوسری حدیث یہ بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 870 ہے۔ ان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقترئ بأم القرآن، اس کی نماز نہیں ہوتی جو ام القرآن نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ اب ایک حدیث بڑی اہم ہے جس میں تخصیص ہے، جو بات میں نے پہلے کی کہ قرآن جب پڑھا جائے خاموش رہو، اس کے مفسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بہتر تفسیر کرنے والا کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جو کوئی نماز پڑھے، عموم ہے، جو کوئی نماز پڑھے، کوئی بھی نماز، من صلی صلاۃ، فرمایا لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن نہ پڑھے، فہی خداج، اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ کہی، فہی خداج خداج خداج۔ اب یہ خداج کیا ہے؟ عربی کا یہ لفظ ہے۔ خداج ویسے ہماری زبان میں ناقص اور ناتمام کو کہتے ہیں، آگے یہ بھی آ گیا غیر تمام، مکمل نہیں، لیکن عربی کا ایک واضح ایک لفظ ہے اس کا۔ یہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو اپنے وقت سے پہلے اپنا حمل گرا دے۔ اب جب اپنے وقت سے پہلے وہ اپنا حمل گرائے گی تو اس کا بچہ مرا ہوا مردہ بچہ پیدا ہوگا، تو وہ بچہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو جب ایسا بچہ مردار جو ہے کسی کام کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی خداج، کہ وہ ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں۔ اب یہاں پر سوال وہی پیدا ہوا جو ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اقرأ بها فی نفسک، کہا اپنے دل میں پڑھ۔ اب اس حدیث کے بعد کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث نہ صرف صحیح مسلم میں ہے بلکہ اس کی 4 دیگر روایات موجود ہیں، 4 روایات متفق علیہ میں موجود ہیں، 12 روایات اسی حدیث کی، یعنی کہ یہ 16 حدیثیں موجود ہیں جو کتب 6 میں موجود ہیں۔ اچھا، ادھر پھر بات ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا فرمایا؟ یہ میں نے حدیث جمعے میں آپ کو ذکر کی تھی۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فودع إلى عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبد ما سأل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرمائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے اس نماز کو، ایک اور بات ذہن میں رکھیں، صلاۃ جو ہے سورہ فاتحہ کا نام بھی ہے، صلاۃ نماز بھی ہے اور الصلاۃ سورہ فاتحہ کا نام بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سبع مثانی بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، صلاح بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اچھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نصف تقسیم کر لیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا کہتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ کہتا ہے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اب بندہ اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، پھر فرمایا جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اے اللہ تو ہی یوم قیامت کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کہتا ہے قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب یہ تین تو باتیں ہو گئیں، اللہ نے کہا بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے بندے کے لیے؟ پھر فرمایا وقال مرة فودع إلى عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، جب بندہ کہتا ہے إياك نعبد وإياك نستعين، اللہ کہتا ہے قال هذا بيني وبين عبدي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور وہ سب کچھ ہے جو میرے بندے نے سوال کیا۔ آگے اب جتنی آیتیں ہیں اللہ نے فرمایا، ہر آیت کے بدلے اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے نے سوال کیا اس کے لیے ہے، اور اس سے بھی زیادہ سب کچھ میرے بندے کے لیے۔ اب اس حدیث میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں آیا کہ اگر امام جو ہے وہ قرات کرے، اگر امام جو ہے وہ نماز پڑھے تو وہ جو قرات کرے تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے۔ یہاں ہر بندے کی بات، اور اعتراض یہ ہے کہ جب قرات کی جائے تو مت شور کرو، مت پڑھو، اس پر ہم قائم ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ صحیح احادیث یہ کہتی ہیں کہ سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھو۔ یہ کس نے کہا کہ سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے اونچی آواز میں پڑھو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ممانعت آئی وہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ کے علاوہ آئی۔ فرما دیا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اس سے اگلی حدیث میں آپ کو بتا دوں، اب مختصر حدیثیں ہیں 2-3، اس کے بعد اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ اب آئی ہے تو ایک حدیث بتا دوں آپ لوگوں کو آمین کے حوالے سے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاة آمین والملائکة في السماء آمین فوقع احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی روایتیں 26 ہیں، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر 11 روایتیں ہیں۔ جب میں روایتیں کہتا ہوں تو یہ آپ سمجھا کریں کہ 11 روایتوں کا مطلب 11 حدیثیں ہیں، اس لیے کہ اگر ایک حدیث کو 10 راوی روایت کرتے ہیں تو محدثین ان کو 10 حدیثیں مانتے ہیں۔ 26 اور 11 37 حدیثیں، جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب امام جو ہے آمین، جب جو ہے قال احد فی الصلاۃ آمین، جب کوئی شخص نماز میں آمین کہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، اور یہی حدیث ایک اور جگہ پر بھی ہے، وہ بھی فضیلت سن لیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اور امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور ہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یا ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تینوں طریقے صحیح ہیں۔ اس کے بارے میں بھی یہی خوشخبری ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन्नमल इमाम जुन्ना फ़इज़ा सल्ला क़ाइदन फ़सल्लू क़ुऊदन वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द फ़इज़ा वाफ़क़ क़ौलु अहलिल अर्दि क़ौल अहलिस समाई गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करने वाले हैं, अल इमाम जुन्ना, फरमाया इमाम जो है ढाल है। किसकी ढाल है? मुक्तदियों की। इमाम की इक्तदा करना मुक्तदियों पर फ़र्ज़ है। इमाम के ऊपर तान व तशनी करना, उसे जो है प्रेशराइज़ करना, ये काम मुक्तदियों का नहीं होता। अपनी मर्ज़ी से किसी बंदे को मुसल्ले पे खड़ा कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, जहाँ पर जो मुस्तकिल इमाम है वहाँ पर अगर कोई मेहमान भी जाए उसे भी ये इख्तियार नहीं कि इमाम के मुसल्ले पर खड़ा हो सके जब तक वो इमाम इजाज़त ना दे। यहाँ तो इमाम की तो कोई हैसियत ही नहीं। ये शरीयत का मसला है। जो मुस्तकिल इमाम है कोई शख्स उसकी जगह नहीं ले सकता जब तक इमाम खुद इजाज़त ना दे। फरमाया इमाम मुक्तदियों के लिए ढाल है। फिर आगे फरमाया, फ़इज़ा सल्ला क़ाइदन फ़सल्लू क़ुऊदन, अगर इमाम खड़े होकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर नमाज पढ़ो। दूसरी रिवायत में है कि अगर वो बैठ कर पढ़े, मुक्तदियों के लिए भी ये हुक्म है कि वो बैठ के नमाज पढ़े। ये है इमाम की इक्तदा। इमाम खड़ा है, मुक्तदी भी खड़े हैं। इमाम बैठा है, मुक्तदी भी बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। और आगे फरमाया, वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब वो कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कौन? इमाम। फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, बस कहो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। फरमाया फ़इज़ा वाफ़क़ क़ौलु अहलिल अर्दि क़ौल अहलिस समा, जिसका कलाम, जिसका रब्बना लकल हम्द कहना फरिश्तों के रब्बना लकल हम्द के साथ मिल गया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके भी पहले सारे गुनाह माफ़ हो गए। हमें क्यों रोका जाता है इन फजीलतों से? क्यों इसके ऊपर इख्तलाफ किया जाता है? सही अहादीस हैं, इनमें कोई ज़ौफ़ हो, इनमें कोई ख़राबी हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम, कुतुब सित्ता में, दूसरे अल्फाज में सहा सित्ता में, ये दो कुतुब ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बिल्कुल इजमा है, किसी फ़िरके किसी मसलक का कोई इख्तलाफ नहीं, न सही बुखारी पे न सही मुस्लिम पे। और इनमें इनको सही कहा ही इसलिए जाता है कि इनमें ज़ईफ़ रिवायतें नहीं। बाकी जो किताबें हैं उनमें फिर ज़ईफ़ रिवायतें हो सकती हैं, उनमें सही भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन इनमें ज़ईफ़ नहीं। अब आखिरी हदीस आप भाइयों के सामने रख के ये सूरह फातिहा का मसला ख़त्म करते हैं। ये हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई सब में मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। अन इबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना ख़ल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिल फ़ज्र फ़सक़ुलत अलैहिल क़िराअतु फ़लम्मा फ़रग़ क़ाल लअल्लकुम तक़रऊन ख़ल्फ़ इमामिकुम। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवायत करने वाले हैं उबादा बिन सामित, कि हम नमाज फ़ज्र पढ़ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किरात करना भारी हो गया, मुश्किल हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा फ़रग़, जब फारिग हुए, क़ाल लअल्लकुम तक़रऊन ख़ल्फ़ इमामिकुम, पूछा क्या तुम इमाम के पीछे किरात करते हो? क्या कहा? कुल्ना नाम या रसूल अल्लाह, हमने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। क्या कहा? क़ाल ला तफ़अलू, मत करो। क़ालू ला तफ़अलू, किरात मत करो, इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा के। अब नबी जहाँ कहें कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ो, सिर्फ सूरह फातिहा, फिर उसके बाद इख्तलाफ कहाँ पर है? कुरान नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसकी तफसीर करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही अहादीस में ये बात साबित होती है कि ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि किरात मत करो इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा के। लिहाजा इन अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब कुरान पढ़ा जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, कुरान को सुना जाए। और इस बारे में आइमा कराम मुहद्दिसीन की इस बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक है, इसके बारे में फतावा जात मौजूद हैं
اس قرات کرنے کے طریقے بتائے گئے کہ سورہ فاتحہ جو ہے جب ہم سنت کو نہیں فالو کرتے، سنت پہ عمل نہیں کرتے، خرابی تب پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جو ہے جمعے میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نماز کے اندر 2 سکتے ہیں، ایک قرات کرنے کے بعد ٹھہرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرات کا یہ تھا کہ ترتیل کے ساتھ قرات کرتے، ہر آیت کے اوپر وقف کرتے۔ جب ہم ہر آیت کے اوپر وقف کریں گے، جب ہم سکتہ جو ہے کریں گے، قرات سنی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی۔ قرآن اور حدیث کے اندر کبھی بھی اختلاف اور تضاد نہیں ہوتا، کبھی بھی آیات اور احادیث جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتی نہیں۔ لہٰذا ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے ہم سنیں اور سکتوں کے درمیان اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر امام سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہمیں سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی، کہہ دیا الا بنفسک کہ اپنے دل میں پڑھو، کہہ دیا کچھ نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، صرف سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، مطلقاً پڑھنی نہیں چاہیے، وہ جہری ہو یا سری ہو، ان سے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی ممانعت کی حدیث کوئی دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور مقتدی کے لیے جو ہے امام کا پڑھنا کفایت کرتا ہے، اس کی کوئی حدیث دکھا دیں۔ قرات والی حدیث قابل قبول نہیں، قرات والی حدیث عمومی حدیث ہے، وہ ہم مانتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کو اس سے ایگزمپٹ کر دیا، فاتحہ اس کے انڈر نہیں آتی، اس میں نہیں آتی۔ اس کی تخصیص ویسے ہی ہے جیسے ہم مردار حرام ہے لیکن مچھلی کھاتے ہیں، ہمارے اوپر ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، ہمارے لیے پاک کیا گیا، سوائے قبرستان اور حمام کے، باتھ روم کے، وہاں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح قرآن کی جب قرات کی جائے ہمیں سننی ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہم نے دل میں پڑھنی ہے، اونچی نہیں پڑھنی۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ یا نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ، میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس کے اوپر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے تب بھی اس کی مرضی، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن میرا مسئلہ کیا ہے، میں اپنا مسئلہ آپ کو بتاؤں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص میرے سے سوال نہ کرے، میں اس بات کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، یا اس بات میں کچھ مسئلہ ہے، میں حکمت کے تقاضے کے تحت وہ مسئلہ بیان نہیں کرتا۔ یہ آج آپ کو سچی بات بتا دوں۔ لیکن جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے اس کے بعد میرا نہ بتانا، یہ کتمان دین ہے، یہ دین کو چھپانا ہے۔ اور ایسے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو پچھلے جمعے سے پچھلے 2 جمعے جو ہیں مسلسل مجھ سے اس بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہیں میں نے جمعے کے بعد سوالوں کے جواب دیے، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کے اندر اگر یہ جو ہے کنفیوژن پائی جاتی ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں صحیح احادیث آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ ان صحیح احادیث کے رکھنے میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کرتا رہے، میں نے تو قرآن بیان کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہاں، عمل آپ کا اپنا ہے، کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ میرا فرض ادا ہو گیا، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں گن پوائنٹ پہ لازمی تم نے یہ کرنا ہے، نہیں، میرا کام ہے صرف بتا دینا، اس کے اوپر عمل کوئی کرے اس کی مرضی، نہیں کرے گا قیامت کے دن اگر وہی بات جو ہے شیخ التسلیم والی، شیخ عبد الرحیم حنفی عالم اور بڑے پایا کے عالم اور مجتہد، کوئی یہ کسی اور مسلک کے عالم نہیں، حنفی عالم شیخ عبد الرحیم، ان کا لقب شیخ التسلیم ہے، ان کے یہ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں قیامت کے دن جلتے ہوئے انگارے ڈالے جائیں گے، انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈالے جائیں اس بات سے کہ اللہ مجھے یہ کہے تیری کوئی نماز ہی قبول نہیں۔ اب بھائیو یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ہم ساری زندگی 50 سال ہم نمازیں پڑھتے رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ یہ کہے تیری تو کوئی نماز ہی قبول نہیں، ہماری اس وقت حالت کیا ہوگی؟
پھر ہمارا نماز پڑھنا اور ایک بے نماز کا نماز نہ پڑھنا تو برابر ہو گیا۔ اتنا بڑا رزق اگر کوئی لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن سوچ بچار کریں، تحقیق کیا کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو مان لینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کہا ہے آنکھیں بند کر کے مان لیں، نہیں، تحقیق کریں۔ میں نے جو حوالے دیے یہ حوالے مجھ سے لیں۔ کئی بھائیوں نے دفتر میں مجھ سے حوالے لیے اس مسئلے کے بعد، جس کو چاہیے، اس لیے کہ میں کوئی بات چھپاتا نہیں، میرا کوئی اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ جو حوالہ چاہیے، جو کتاب جس سے میں کنسلٹ کرتا ہوں، میں بھائیوں کو بھیجتا ہوں، یہ لو بھائی یہ کتاب میں نے بھی یہاں سے پڑھا ہے، تم بھی پڑھو، غلط ہے میری اصلاح کرو، صحیح ہے مان لو۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ اگلا سوال ہے جی، فرض نماز کے بعد کیا اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتی، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو صحیح نہ ضعیف روایت سے کہیں ثابت ہی نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے یہ بات پہلے بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی، اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر ایک حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، صحیح بات ہے کہ دعا بڑی اچھی چیز ہے، ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ترمذی کی روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اور یہ صلاح جو ہے اس کا مفہوم دیکھ لیں، الصلاح جو ہے اس کا مفہوم بھی دعا کا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہم نے ترجمے پہ کبھی غور نہیں کیا، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، الرحمن الرحیم کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہود و نصارہ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب اللہ کا نازل ہوا وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہ کیا ہے؟ بعد میں ہم سارے کہتے ہیں آمین، اس پہ بھی ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے، جی آمین کیوں کہا؟ اب اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم ویسے دعا میں آمین کہتے ہیں، اور اس آمین کی تو فضیلت یہ ہے کہ جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اس کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، تو وہ کیوں نہ آمین کہے؟ اب یہ دعا ہے۔ پھر تشہد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں، آخری تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد ہم تو صرف ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم تو یہاں پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن اس کی بہت دعائیں ہیں۔ تو آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا دعائیں کیا کرتے ہیں، جس میں آخری دعا جس کے اوپر نماز کو ختم کیا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو اسی لیے نظر آتا ہے یہ نمازیں لمبی ہوتی ہیں۔ نمازیں لمبی اسی لیے ہوتی ہیں کہ نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس لیے لمبی نہیں ہوتی کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ اخلاص پڑھ کے تو کھڑا ہو جاتا ہے چپ کر کے، ایسا نہیں ہے۔ رکوع کی دعائیں ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کی دعائیں ہیں۔ ہمیں تو سبحان ربی العظیم آتی ہے یا سبحان ربی الاعلی آتی ہے، ہمیں اس کے علاوہ تو آتی نہیں۔ اس کے علاوہ کتنی دعائیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ ساری دعائیں یہی سجدے کے اندر۔ اسی طرح آخری جو کئی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا، جتنی قرآنی اور احادیث سے ثابت دعائیں ہیں ساری تشہد میں مانگی جائیں، اور آخر میں ربنا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بڑی ہی مستند اور بڑی ہی جو ہے وہ جامع دعا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرتے تھے۔ اب جب آپ یہ ساری دعائیں نماز میں پڑھیں گے، جب آپ تسلی سے نماز پڑھیں گے، جب آپ کے پیچھے کوئی لگا نہیں ہوگا،
آپ ہر کام کو بڑی تسلی سے کریں گے، 15 منٹ تو کم از کم آپ کی 4 رکعت کی نماز میں لگنے چاہیے۔ اب جس نے 15 منٹوں میں ہر رکعت میں دعائیں کی، سجدے میں دعائیں کی، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور ہمارا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ گئے اور ساتھ ہی واپس، پچھلا جو ہے وہ سجدہ اس کا ہوا نہیں ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث آپ بھائیوں کو سنا دوں، بڑی ضروری ہے، اس حدیث کا سننا بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو نماز میں سکون سے نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اور اس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان حذیفہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر کیا کہا؟ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے موت آ گئی، یہ موت تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آئے گی۔ یہ اس نماز کا ذکر ہے جس میں سجدہ اور رکوع صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ایک انسان 15-20 منٹ لگا کے نماز پڑھے گا، ساری دعائیں پڑھے گا، اور جب وہ سلام پھیرے گا تو وہ مطمئن ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اس نماز میں اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگی ہیں۔ اس کے بعد وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہوگا کہ جی آپ نے دعائیں نہیں کرائی، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، جی آپ دعا کراتے نہیں، آپ حدیث دکھائیں دعا نہ کرانے کی۔ یہ عجیب منطق ہے، جو دعا کروانا چاہتا ہے حدیث تو اس کو دکھانی چاہیے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں اس کی حدیث کہاں سے آئے گی؟ حدیث تو اس چیز کی آئے گی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دلیل اگر دینی ہے تو اس بات کی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کرائی، دلیل دے دیں۔ جیسے اتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ایک صحیح حدیث دے دیں، اگر صبح سے اس کے اوپر عمل نہ ہو، آپ پھر کہیں کہ جی آپ باتیں کرتے ہیں لیکن حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارا تو مذہب ہی یہ ہے، ہم یہ فرقہ واریت یہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ سمپل بات ہے، کوئی مالکی ہے ہمارے سر آنکھوں پر، کوئی شافعی ہے ہمارے سر آنکھوں پر، کوئی حنبلی حنفی ہے ہماری سر آنکھوں پر، جب تک اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق، اور جب بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف آ جائے، میرے باپ کی بات بھی ہوگی نہیں مانی جا سکتی، اس لیے کہ باپ نے قیامت کے دن نہیں بچانا۔ قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اس دن تو اپنا عمل کام آئے گا۔ اور اگر آج میں آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ باتیں کرنی شروع کر دوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ بھائیوں کا جہاں سے تعلق ہے وہاں یہ ہوتا ہے، آپ کو تو خوش کر لوں گا، اللہ کو ناراض کر لوں گا۔ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میرے بھائی اگر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، راضی ہو جائیں گے۔ انہیں جب میری باتیں سمجھ آئیں گی تو یہ انشاءاللہ جتنے بھائی ہیں یہ میرے شکر گزار ہوں گے کہ ہماری جو ہے آخرت بن گئی، ورنہ آج یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، اس لیے کہ ہر کسی کا مفاد ہوتا ہے، میرا کوئی مفاد نہیں، نہ میرا کوئی گروہ ہے، نہ میری کوئی جماعت ہے، نہ میرا کوئی مدرسہ ہے، نہ میری کوئی مسجد ہے جس کا میں نے بعد میں آپ سے کہنا ہے جی کہ اس مدرسے کو چندہ دے دیں۔ میرا کیا لالچ، مفاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ شاید اسی طریقے سے مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ آج میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، اور کیا فرمایا؟ حضرت علی کو کیا نصیحت کی؟ کہا کہ سب سے پہلے جانا ان کو دین کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، اگر ان میں سے ایک شخص بھی تیرے ہاتھ پر ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ اس وقت کی بڑی قیمتی چیز، جیسے آج کے دور میں مرسڈیز اور BMW سواری کے لیے استعمال ہونے والی، فرمایا ایک شخص کا تیرے ہاتھ پر ایمان لے آنا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور آخرت میں نجات کے لیے کسی ایک بندے کا صحیح راستے پہ آ جانا
اس بندے کی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ میں تو صرف آخرت کو دیکھتے ہوئے کہ میرے بھائیوں کا بھلا ہو، میرا بھلا ہو، یہ میرا اپنا لالچ ہے کہ آخرت بن جائے، اس میں کسی کا نہ میرے اوپر احسان ہے نہ میرا کسی کے اوپر احسان ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، کوئی بھائی میری باتوں سے اگر ناراض ہوتا ہے میرے پاس آئے، مجھ سے دلیل مانگے، مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے فلاں وقت یہ بات کی ہے، دلیل دے دیں۔ میں اس بھائی سے کبھی ناراض، کبھی غصے نہیں ہو سکتا جو مجھ سے دلیل مانگے۔ لیکن ایک بندے کی غیر موجودگی میں ایسی باتوں کا جو ہے وہ مشہور کرنا، غلط باتوں کو اٹھانا، فرقہ واریت کو ہوا دینا، بھائیو یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں کون ہے فرقہ واریت پھیلانے والا؟ اب تو کوئی نئی بات نہیں، 1 سال الحمدللہ ہو گیا، اس سے پہلے بھی 6 مہینے پہلے سے ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ لوگ اس بات کے گواہ ہونے چاہیے کہ کبھی میرے اس 1.5 سال کے عرصے میں کبھی میں نے کسی بھائی کو یہ کہا ہو کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ کے فلاں مسلک میں آ جاؤ، کوئی بھائی۔ اور میں آپ کو الحمدللہ میرے پاس میں ہر چیز کی ریکارڈنگ کرتا ہوں، میرے پاس 1.5 سال کی ریکارڈنگز موجود ہیں، اس لیے نہیں، ایک تو دعوتی پرپس کے لیے، دوسرا میں خود ان کو سنتا ہوں، انسان ہوں، کوئی بات کبھی زبان سے ایسی نکل بھی سکتی ہے، کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے کوئی بات ایسی نکل جائے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو لہٰذا جہاں حدیث کا معاملہ ہے اور جہاں قرآن کی بات ہے، یہ میں اسی لیے سامنے دیکھ کر آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر امام کا کرنا نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے نہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ اب جس کا یہ مطالبہ ہے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ اجتماعی دعا کروائیں، وہ دلیل لے آئیں، صبح لے آئیں، ابھی لے آئیں تو فجر کی نماز سے دعا شروع، کل لے آئیں تو کل دوپہر سے دعا شروع ہو جائے گی، لیکن دلیل فرض ہے۔ شرط جو ہے صرف دلیل ہے، دلیل آ جائے ہم یہ کام ضرور کریں گے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ دلیل دیتا ہے کہ جی وہ ہمارے ملک میں جو اتنے علماء ہیں کیا وہ سارے پاگل ہیں، ہم ان کی گستاخی میں یہ کچھ نہیں کہتے کہ وہ کیا ہیں، صحیح ہیں، پاگل ہیں، نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہمیں تو بات چاہیے قرآن و حدیث کی دلیل سے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، نہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں۔ اہل عرب میں، بیت اللہ میں، عرب کی ساری مساجد میں، قطر کی ساری مساجد میں، آپ لوگ خود پھر کے دیکھ لیں، ڈفرینٹ نمازیں پڑھ کے دیکھ لیں، جتنی مرضی مساجد میں کسی ایک مسجد میں اگر نماز فرض کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہو مجھے ضرور بتائیں۔ لیکن یہ دلیل نہیں ہے، یہ ویسے میں آپ کو چیک کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ کرنا کل یہ کرنا شروع کر دیں، آپ نے دیکھیں جی قطر والوں نے شروع کر دی، آپ بھی شروع کر دیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، سنت میں ہے، یہ کریں یا نہ کریں ہم کریں گے، پاکستان والے کریں یا نہ کریں ہم کریں گے، لیکن اگر سنت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، صحابہ کے آثار میں نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا جی نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ اگلا سوال ہے جی کیا نفلی نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے بغیر عذر کے؟ بھائی بغیر عذر کے تو یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نفلی نماز بیٹھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے رہے، آخری سال میں جب عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف ہو گئی اور تھوڑا جو ہے وزن زیادہ ہو گیا، تو کیونکہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی طویل نماز ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب ان کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب آج بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اس کا شرعی عذر ہے، یعنی اس کو کوئی مسئلہ ہے، زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، ضرور بیٹھ کر پڑھے، اور صرف نفلی نہیں، وہ فرضی نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر شرعی عذر موجود ہے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی یا اس کا ساتھ نہیں دیتی، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ ہٹا کٹا ہوتے ہوئے باقی ساری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، نفل صرف بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اس کے لیے پھر وہی بات کہ ہمیں دلیل چاہیے، اور دلیل کیا چاہیے؟ میری بات، کسی مولوی صاحب کی بات، کسی بڑے چھوٹے کی بات نہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے دلیل مل جائے، دلیل ہوگی ضرور عمل ہوگا، دلیل نہیں ہوگی جو کوئی مرضی کہے عمل نہیں ہوگا۔
اس کے لیے دلیل چاہیے جو کہ دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی کیا دوسری جماعت اسی مسجد میں اس وقت نہیں ہو سکتی؟ کیا دوسری جماعت اسی مسجد میں اس وقت نہیں ہو سکتی؟ یہ میرا خیال ہے بھائی کا سوال ہے کہ جو ایک مین جو جماعت بڑی ہو گئی اس کے بعد کیا دوسری جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اگر تو کوئی شخص نماز میں رہ گیا، بعد میں آیا اور کچھ ساتھی موجود ہیں، یعنی کہ دوسری جماعت اضطراری کیفیت میں ہو سکتی ہے، فتنے فساد اور جان بوجھ کر اگر کوئی کراتا ہے تو وہ صحیح نہیں، یہ پہلی بات سمجھ لیں۔ اگر تو کوئی اس وجہ سے دوسری جماعت کراتا ہے اور آتا ہی لیٹ ہے کہ چلو میں نے تو پیچھے نماز پڑھنی نہیں، میں جاؤں گا اپنی جماعت کر لوں گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور یا جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے ذہن میں یہ بات ہے کہ چلو خیر اگر لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسری جماعت کر لیں گے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اول وقت میں پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اول وقت میں پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کی نماز رہ جائے، وہ کہیں سفر سے آیا، کہیں باہر سے آیا، لیٹ ہو گیا، کسی شرعی تقاضے کی وجہ سے کوئی مطلب اس کی جو ہے ایسا اس کو تقاضا آ گیا، کھانا کھاتے ہوئے لیٹ ہو گیا، بیت الخلاء میں جانا پڑ گیا، وہ شخص اپنی دوسری جماعت کر سکتا ہے۔ ایک مسجد میں 2 نہیں 10 جماعتیں ہو سکتی ہیں اگر اس میں عذر موجود ہے، اور بغیر عذر کے ایک جماعت پر ہی رہنا چاہیے۔ اس بندے کی جماعت تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس بندے کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر وہ تو فرقہ بازی، فتنہ بازی اور اس وجہ سے دوسری جماعتیں کراتا ہے یا جماعت کراتا ہے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اور ویسے جو ہے شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائیں، یا تو آپ کو نماز کی جماعت مل جائے گی، نہیں ملے گی تو آپ کی جماعت جانے والی نہیں، کوئی نہ کوئی جماعت آپ کو مل جائے گی۔ اس سے کہ جماعت کی نماز کا بڑا افضلیت ہے۔ ایک جگہ 27 درجے حدیث میں آیا، ایک میں 25 درجے آیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہٰذا زیادہ جماعتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی نے آخر میں اس سوال کا جواب ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو نماز میں لاگو نہیں ہوگی، اگر نہیں تو کیوں، اور کیا یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ بالکل مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن میں نے اس کا شان نزول بتا دیا۔ اس آیت کا شان نزول کفار کی اس آیت کا جواب دیا گیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ جب قرآن کی آیت جو ہے پڑھی جائے تو خاموشی اختیار کی جائے، بالکل یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اور اس وقت چونکہ کفار کے لیے یہ بات جو ہے یہ نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ وہ شور کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو وارننگ دی، انہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، شور مت کرو، شاید کہ تم جو ہے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، یہ قرآن سننے سے تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے، تم ایمان لے آؤ اور تم پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ رہی بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کی جائے اور اس کی دلیل یہ بناتے ہیں اس کو نماز کے لیے، وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو ایک سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے۔ میرے سے کئی بھائیوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں سوال کیا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھنے کے حوالے سے، کہ کئی بھائیوں نے کہا جی کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم میں بڑی روایتیں موجود ہیں کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے، کھڑی ہو جائے، پھر کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ چاہے سنت ہے، نفل ہے، کچھ بھی ہے، پھر آپ کو جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہونا ہے اپنی نماز کو چھوڑ کر۔ یہ تو مسئلہ وہ ہے جو اس کا شرعی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو سننا جو ہے فرض ہے، اور کسی قسم کی بھی قرات نہیں کی جا سکتی، نہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے نہ کوئی اور۔ ہمارا موقف یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کوئی قرات نہیں کی جا سکتی، لیکن سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اب جو بندہ پیچھے سنتے پڑھ رہا ہے، آگے امام قرات کر رہا ہے، اس کی سنتیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب امام قرات کر رہا ہو تو سنو،
اس وقت تو اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں بقول ان بھائیوں کے. تو جو پیچھے علیحدہ اپنی سنتیں پڑھ رہا ہے کیا اس کے کان میں قرآن کی آیات نہیں جا رہی؟ اسے کوئی نہیں کہتا کہ بھی تم اپنی سنتیں جو ہے ختم کر کے آ کے نماز جو ہے اس کو اٹینڈ کرو، اسے تو کوئی یہ نہیں کہتا. اس لیے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات اصلاً غلط ہے. یہ کہنا نہ تو اس کا سنتیں پڑھنا صحیح ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے، اور باقی رہی بات جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سورہ فاتحہ اس بات سے مستثنا ہے. کیوں مستثنا ہے؟ کیوں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ صحیح احادیث ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی ذوف نہیں. آپ ان کے حوالے، ان کی کتابوں کے حوالے، حدیثوں کے نمبر لے سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی بھی اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. بسم اللہ. عبدالرحمان ہے، میرا سوال ہے کہ ایک آدمی نماز ہو رہی ہے اور آدمی آئے آپ رکوع پہ چلے گئے تو اس کی سورہ فاتحہ نہیں ہوئی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ اس کے بارے میں علماء کے اندر اور محدثین کے اندر اختلاف ہے، لیکن زیادہ جمہور کے نزدیک یہ رکعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک یہ رکعت ہو جائے گی، لیکن امام بخاری اور کئی جید صحابہ جو ہیں کبار صحابہ ان کے نزدیک وہ رکعت نہیں ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قیام اور سورہ فاتحہ واجب ہے، رکن ہے، جو شخص رکوع میں آیا نہ اس نے قیام کیا نہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، لہٰذا اسے اپنی رکعت لوٹانی ہوگی. اس میں اس چیز کے اوپر اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، جو کہتے ہیں نہیں ہوگی ان کی دلیل یہ ہے کہ قیام اور سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ جب سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اسے دلیل صحیح بخاری کی وہی حدیث لیتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی وجہ سے امام بخاری نے اس کے اوپر جز القراءت میں جو ان کی جو جز ہے اس کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی کے نیچے وہ لائے ہیں کہ جو رکوع میں آ کر ملے وہ اپنی رکعت کو لوٹائے. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. وہاں پر صلاۃ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر رکعت کا ذکر نہیں ہے. جس نے رکوع کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. اب یہاں پر من ادرک رکع کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی آخری رکعت میں جو پہنچا اگر اسے ایک رکعت مل گئی تو وہ اپنی وہ دوسری رکعت پوری کرے گا، اسے نماز کی جماعت کی نماز مل گئی. لیکن اگر اسے آخری رکعت بھی نہیں ملی اور وہ تشہد میں آیا تو پھر اسے 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. پھر وہ جمعے کی نماز نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھے گا. تو اسی میں جو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جسے رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جسے رکوع مل گیا تو اسے جو ہے رکعت مل گئی. یہ الفاظ جو ہیں اگر کہیں تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ اصل الفاظ کیا ہیں. میرے پاس یہاں موجود ہے کہ اس میں واضح فرما دیا کہ جس کو، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو یہ حدیثیں ہیں ان کے اوپر کلام بھی موجود ہے کہ ان میں ضعف موجود ہے کہ جو اس کی قائل ہیں کہ وہ رکعت جو ہے بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے. جی یہ ہے من ادرک الرکع فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے پوری نماز پا لی. اور پھر حدیث میں یہ احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باقی رہ گئی اسے پورا کیا جائے. تو یہ حدیث یہ ہے من ادرک رکع فقد ادرک الصلاۃ، جسے ایک رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو رکوع میں پہنچا تو اسے، اس کے بارے میں ایک حدیث اور ہے جس سے دلیل دی جاتی ہے. ایک صحابی جو ہیں وہ آئے مسجد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے سے ہی رکوع کی حالت میں ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور کہا کہ اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے، لا تعود. اس تعود کے کئی معنی نکالے گئے جس میں یہ تحقیق میں کہا گیا کہ اس سے مراد ہے دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس کا یہ معنی بھی دیا گیا آئندہ ایسا مت کرنا.
اور لیکن کہتے ہیں کہ وہ رکعت لوٹانے کا نہیں کہا گیا. جو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت لوٹانے کا نہیں کہا، وہیں پر یہ دلیل بھی بنتی ہے کہ جب لوٹانے کا نہیں کہا تو یہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری نماز ہو گئی. دونوں چیزوں پہ خاموشی ہے. لیکن جہاں یہ فرما دیا لا تعود، دوبارہ ایسا نہ کرنا، اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے کہ انہیں یہ فرما دیا کہ تم 4-5 چیزیں ہیں. ایک تو وہ پیچھے صفوں سے پیچھے ہی وہ حالت رکوع میں چلے گئے. دوسرا انہوں نے رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں پہنچے. تیسرا سورہ فاتحہ ان کی رہ گئی، قیام رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 یا 4 باتوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہا کہ لا تعود. اس میں مفسرین اور محدثین کہتے ہیں اس میں سے ان 4 میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کہا کہ دوبارہ اس طرح چلتے ہوئے مت آنا، اس لیے کہ رکوع کی حالت میں چلنا ایسا ہی ہے جیسے جانور چلتے ہیں اور جانوروں کی طرح چلنے سے منع کیا گیا. اس حدیث کی دلیل میں تفسیر میں یہی کہا گیا کہ لا تعود سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا. اور جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے جز قراءۃ القرآن میں، اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں اور ان کے اندر اس کا جواب موجود ہے. میرے پاس موجود ہے، تفصیل کے لیے کوئی بھائی لینا چاہے تو اس کو مل سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اختلاف موجود ہے. یہ ایسی بات نہیں، اس میں اختلاف ہے. جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے، لیکن کئی صحابہ کبار صحابہ اور کئی جن میں امام بخاری جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی شامل ہیں، محدثین بھی شامل ہیں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی. نہ ہونے کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک رکن نماز کا رہ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی. اب رکن میں سورہ فاتحہ بھی ہے اور رکن میں قیام بھی ہے، دونوں چیزیں رہ گئیں، اس لیے اس رکعت کو لوٹانے کا کہا گیا. اور کسی بھائی کوئی سوال؟ یہ تھوڑا سا تشریح کر دیں، جو بندہ مارا جاتا ہے اس کے پیچھے ہم جو جمرات وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا دیں کہ کیا اس کے لیے دعا کیسے، مطلب جمرات نہیں کرنی یا کھول کر نہیں کرنا یا کیا کرنا ہے یا صحیح طریقہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور جو بات ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جس کا ثبوت نہیں ملتا وہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں یہ رسمیں ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کھانے پینے کا سلسلہ ہے. ایصال ثواب کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں. اگر والدین ہیں تو والدین کے لیے آپ دعا کریں، صدقہ کریں. یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے فائدہ دیں گی. اور نیک اولاد ویسے ہی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد کوئی بھی کام کرے، وہ دعا کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کے والدین کو پہنچاتا ہے. اور اگر والدین نہیں ہیں، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، تو ایک مسلمان کے لیے بہترین تحفہ یا بہترین جو ہدیہ ہے وہ دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی دعا سب سے جلدی قبول کرتا ہے. تو جو فوت ہو گئے ان کے حق میں دعا کریں، اور یہی سب سے بہترین ہے. اس کا اور کوئی طریقہ ایصال ثواب کا جس میں قرآن خوانی کرنا، جس میں جو ہے ایسے ختم دلانا اور جو ہے وہ کل اور 40ویں کرنا، یہ ساری چیزیں بدعات میں آتی ہیں. اس کا شریعت میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. اور کسی بھائی کوئی سوال؟ علیہ السلام. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکیلا ہوتا ہوں، بعد میں دوسرا آدمی آ کے ایک جماعت کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، ان کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو میری کیا میں فرض نماز دوڑ کے اس میں شامل ہو سکتا ہوں یا کہ میں وہ اپنی علیحدہ پوری کروں؟ دیکھیں، جب فرض نماز اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے جماعت شروع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اپنی انفرادی نماز چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور دوسری وہ حدیث پر عمل ہو جائے گا جس میں کہ جب فرض نماز ہو رہی ہو تو پھر انفرادی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، وہ نفلی ہو یا وہ کسی قسم کی بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو بہتر ہے اگر آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں اور جماعت شروع ہو جائے پھر آپ ان کے